بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم ذرا پاکستان کی جوڈیشری کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس کا کیا سٹرکچر ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی ذمہ داریوں میں کیا رکاوٹیں ہیں، اور اگر وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں تو پھر اس کے کیا فائدے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر کے بارے میں۔ تو پاکستان میں جو جوڈیشری اس کا سسٹم اس طرح ہے، اس کا سٹرکچر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہوتے ہیں لوکل عدالتیں، لوکل کورٹس، جو کہ شہروں میں ہوتی ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی بڑے شہروں میں بھی، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کچھ سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہر چھوٹے شہر میں موجود نہیں ہے، لیکن جو ذرا بڑے شہر ہیں تو وہاں پر وہ موجود ہیں۔ تو ان کے اوپر ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس، ضلعی عدالتیں، جن کو عموماً ہم عام زبان میں کہتے ہیں کچہریاں۔ تو ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر ہوتی ہے ہائی کورٹ، جو کہ کسی ایک صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ ہر صوبے میں ہائی کورٹ موجود ہے، اسلام آباد میں ایک علیحدہ سے موجود ہے۔ اور پھر ہائی کورٹ کے اوپر ہوتی ہے ایک سپریم کورٹ، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو وہ پہلے لوکل کورٹ میں رجسٹر ہوتا ہے، کیونکہ لوکل کورٹس ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، جہاں پر عوام کو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آنا آسان ہو، کہ عوام کو اگر کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ آسانی سے نزدیکی عدالت میں جا کے اس کیس کے یا پھر اس شکایت کے بارے میں اپنی جو ہے وہ کمپلین رجسٹر کروا سکیں، اور پھر اس سے اپنا جو بھی وہ ایشو ہے اس کو ریزالو کروا سکیں۔ تو اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ کسی کیس کے سلسلے میں لوکل کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایک درخواست دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے خلاف وہ درخواست ہوتی ہے وہ بندے، اور یہ جو درخواست دینے والا ہے، درخواست دینے والے کو مدعی کہتے ہیں، اور جو درخواست جس کے خلاف دی جاتی ہے اس کو ہم ملزم کہتے ہیں، مجرم نہیں کہتے، ملزم کہتے ہیں۔ مجرم اور ملزم میں بڑا فرق ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس کے خلاف جو ہے نا کوئی عدالتی حکم آ جائے کہ جی اس کے جو جرم ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، تو پھر اس کو ہم مجرم کہتے ہیں۔ جس کے خلاف کوئی ابھی عدالتی حکم نہ آیا ہو اس کو ہم ملزم کہتے ہیں، کہ اس کے خلاف کیا ہے کہ عدالت میں کوئی درخواست دے دی گئی ہے لیکن ابھی اس کا جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو وہ ملزم اور جو مدعی ہے وہ اس لوکل عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ مدعی جو ہے نا وہ اپنا ایشو بتاتا ہے کہ جی میرا یہ نقصان ہوا ہے اور اسے بندے نے کیا ہے۔ وہ جو نیکسٹ بندہ ہے ملزم جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کرتا ہے کہ آیا میں نے کیا یا نہیں کیا ہے، تو پھر عدالت جو ہے نا اس پہ ایک فیصلہ دیتی ہے اپنے سمجھ کے مطابق کہ آیا وہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس کی جو بھی اس کا جرم ہے اس کے مطابق اس کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو اگر وہاں پر ایک کوئی فار ایگزامپل مجرم کے خلاف جو ہے نا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی یہ واقعی مجرم ہے اور اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، تو وہ پھر اس بندے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو، اس لوکل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ضلع کو عدالت میں۔ وہ ضلع عدالت میں پھر چیلنج ہوتا ہے کہ جی جو چھوٹی عدالت ہے اس نے میرے خلاف ایک فیصلہ سنایا ہے جو کہ میرے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس پر نہ دوبارہ سے نظر ثانی کریں۔ بڑی عدالت میں یہ ایک درخواست دی جاتی ہے، تو وہ پھر وہاں پر پھر کیس چلتا ہے، وہی مدعی اور ملزم پھر وہاں پر آتے ہیں، پھر وہاں پر ایک فیصلہ آتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ ضلع عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں جی یہ جس کو مجرم قرار دیا گیا ہے یہ غلط ہے، تو یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے پھر اس کو ختم ہو جاتا ہے اس کا جرم۔ تو لیکن وہ فیصلہ جو ہے نا وہ مدعی کے حق میں نہیں ہوتا، تو پھر وہ مدعی جو ہے نا وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے آگے ہائی کورٹ میں کہ جی اس طرح میرا نقصان ہوا تھا تو میں نے اس بندے کے خلاف درخواست دی، تو لوکل کورٹ جو ہے اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ واقعی اس بندے نے آپ کا نقصان کیا ہے، لیکن پھر وہ فیصلہ جو وہ چیلنج ہو گیا جی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس بندے کو جو ہے نا وہ بری کر دیا گیا ہے کہ وہ بندے نے نقصان نہیں کیا میرا، تو لہٰذا وہ فیصلہ میرے مطابق جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس پر نظر ثانی کریں۔ وہ پھر جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کو دیکھتی ہے چیزوں کو، سب کو، جو بھی ثبوت شواہد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور پھر وہ ایک فیصلہ دیتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ پھر سے وہ مجرم جو ہے نا اس کو ثابت کر دے، ملزم کو،
اور مدعی جو ہے نا اس کے حق میں ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر مجرم کے ہوتا ہے کہ جی یہ تو پھر میرے خلاف آگے فیصلہ، اس کے پاس پھر آپشن ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں اس فیصلے کو لے کر، کہ وہاں پر وہ اپلیکیشن دے گا کہ جی اس طرح میرے خلاف ایک شکایت درج ہوئی اور یہ جو چھوٹی کورٹس ہیں انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں، تو ایک عدالت نے جو ہے نا وہ میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس کیس پر نظر ثانی کریں اور میرے خلاف جو بھی یہ درخواست آئی ہے اس کو شواہد اور گواہوں کی بنیاد پہ نا آپ دیکھیں اور فیصلہ سنائیں۔ تو وہ پھر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ پھر اس کو دیکھتی ہے شواہد کو اور گواہوں کو، اور پھر وہ فیصلہ ایک جاری کرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ سے اوپر کوئی کیونکہ کورٹ نہیں ہے پاکستان میں، لہذا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کوئی ایک کیس جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل وہ مجرم یا مدعی جو ہے نا وہ ایک ہی لوکل کورٹ میں ہی ان کا جو ہے نا وہ معاملہ ختم ہو جائے تو وہ آگے پروسیڈ نہ کریں بڑی عدالت میں، تو پھر وہ فیصلہ جو ہے نا وہ کیس جو ہے وہ وہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے۔ تو یہ اس طرح ایک پروسیجر فالو ہوتا ہے کسی بھی کیس کے سلسلے میں۔ تو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ وہاں پر سب سے جو اینڈ پہ ہے نا وہ کیسز پہنچتے ہیں، اور سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ لوکل کورٹس میں، پھر ان سے بڑی کورٹس میں، پھر ان سے بڑی کورٹس میں، اور سب سے کم کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ لیکن سپریم کورٹ میں اکثر جو کیس آتے ہیں وہ وہی آتے ہیں وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی کوئی اس کا حل نکلے ہی نہ، فیصلہ جو ہے نا وہ کوئی ہو ہی نہ، بس تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہے اور جو ہے نا وہ کیس بیچ میں ہی لٹکا رہے اور اس کا کوئی حل نہ ہو، اور جو واقعی ہی غلط انسان ہوتا ہے جس کی غلطی ہوتی ہے وہ اس چیز کو انجوائے کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر تو فیصلہ جلدی ہو جائے گا پھر تو اس کی جو بھی ہے غلطی وہ پکڑی جائے گی اور ایک فیصلہ آ جائے گا، اور پھر آگے وہ چیلنج بھی نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر کیس اینڈ ہو جائے گا، اس کی مجبوری ہو جائے گی کہ وہ فیصلے کو مانے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ میں اکثر جو کیس لے کر آتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے بیک اینڈ پہ کہ جی یہ نا کیس جو ہے نا وہ لٹک جائے اور کوئی فیصلہ آئے ہی نہ، اور میں جو ہے نا تب تک انجوائے کرتا رہوں جب تک کہ یہ میں کیس لٹکایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اسی وجہ سے نا پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ کیسز جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں، پورے پاکستان میں چھوٹی بڑی عدالتوں میں سب میں ملا کے تقریباً 20 لاکھ جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، جن میں سے تقریباً جو 6 لاکھ کیسز ہیں وہ صرف پنجاب میں پینڈنگ ہیں۔ اب پنجاب میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان میں سے 2.5 لاکھ جو ہے نا، 6 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ جو ہے نا وہ ہیں یہ سول میٹر، کہ کوئی پراپرٹی کا ایشو، کوئی اس طرح کا چھوٹے موٹے جو عام مسئلے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے علاوہ، قتل وغیرہ کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ 2.5 لاکھ پینڈنگ ہیں، اور باقی جو ہیں 3.5 لاکھ وہ کرمنل صورت کے ہیں کہ کوئی قتل ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے جو کرمنل نیچر کے کیسز ہیں وہ 3.5 لاکھ پینڈنگ ہیں پنجاب میں صرف۔ اور سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ 52,500 کیسز جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں سب سے کم کیسز آتے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے بھی تقریباً 52,500 کیسز جو ہے نا وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں، اور یہ ذرا اپنے پاکستان کی جوڈیشری کی سچویشن ہے۔ اور اگر ہم تنخواہوں کے بارے میں سوچیں، سیلریز کے بارے میں دیکھیں، تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ فی جج جو ہے نا وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ سیلری ہے ان کی، اور باقی جو بھی کرائٹیریا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک پارٹی لٹکا رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ عدالتوں کا بھی کچھ سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے کہ وہ بھی ذرا اچھی طرح سے کیس کو فالو نہیں کرتی ہیں، اور تاریخ پہ تاریخ چلتی رہتی ہے، اور وہ مدعی جو ہوتا ہے جو جس کا نقصان ہوتا ہے وہ بیچارہ جو ہے نا وہ اتنا نقصان اس کا کیس پہ یا مطلب مجرم نے نہیں کیا ہوتا ہے جتنا کہ اس کا کیسز کی پیروی کرنے میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک طرح سے جو مدعی ہے وہ تو بیچارہ رول جاتا ہے، اور بیک اینڈ پہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ پہلے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ لے چکا ہوتا ہے جرم کر کے، اور بعد میں بھی وہ فائدے میں ہی رہتا ہے کیونکہ کوئی حتمی فیصلہ آتا نہیں ہے، اور جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے، یا تو عدالت کی کارروائی کی وجہ سے یا پھر وہ کیس جو ہے نا اس کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے۔
تو اس طرح جو ہے نا وہ پینڈنگ کیسز کی جو ہے نا وہ تعداد جو ہے نا وہ انکریز ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ جوڈیشری کا مینلی جو ہے نا وہ رول کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک میں۔ تو ملک کوئی بھی ملک ہے اس کی گورنمنٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 برانچز ہوتی ہیں۔ ایک برانچ ہوتی ہے ایگزیکٹو برانچ، ایک ہوتی ہے لیجسلیٹو برانچ اور ایک ہوتی ہے جوڈیشری برانچ۔ اب جو سب سے اپر برانچ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، ویسے امریکہ میں جو ہے نا وہ امریکہ میں تینوں برانچز جو ہے نا وہ ایکول ہیں، کیونکہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے، سپریشن آف پاور کا سسٹم ہے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی برانچ کسی دوسری برانچ سے برتر نہیں ہے۔ سب برانچز تقریباً ایک دوسرے کے مطابق کام کرتی ہیں، کوئی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک برانچ کو فوقیت حاصل ہے۔ لیکن باقی جو دنیا ہے، باقی جو ملک ہیں، ان میں جہاں پر بھی یہ سسٹم ہے گورنمنٹ کا، وہاں پر ذرا نا یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، کوئی ایک برانچ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ رہتی ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے نا وہ تقریباً 3 برانچوں میں سے جو پہلی برانچ ہوتی ہے، اب ان کے ذرا بتا دیکھتے ہیں، باقی پھر بعد میں دیکھیں گے کہ ڈومیننٹ کون سی ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے لیجسلیٹو برانچ کی، جس میں ہمارا پارلیمنٹ آ جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں پاکستان میں 2 ہاؤسز ہیں، ایک اپر ہاؤس ہے، ایک لوور ہاؤس۔ لوور ہاؤس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اور اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں۔ تو ان 2 ہاؤسز کا پارلیمنٹ، دونوں کو ملا کے پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی قانون بناتی ہے یا پھر ختم کرتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن بنانا پاکستان کا یہ پارلیمنٹ کا کام، اور اب تو کانسٹیٹیوشن کیونکہ 1973 میں بن گیا ہوا ہے، تو اب صرف یہی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً کے حالات کے پیش نظر۔ کبھی کوئی نیا قانون بنانا پڑتا ہے، کبھی جو پہلے سے قانون موجود ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کوئی قانون جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے عوام کے مفاد کے لیے، کسی ایک بندے کے انٹرسٹ کے لیے نہیں، یہ پبلک انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے سارا پروسیجر۔ اور اس پروسیجر میں جو ہے نا وہ ایک رولز فالو ہوتے ہیں کہ جی اتنی میجورٹی، اتنی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ جو ہے وہ کسی بھی آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن کے جو ہے نا اس میں امینڈمنٹ یا پھر کوئی نیو قانون جو ہے نا وہ پاس کیا جاتا ہے۔ تو اب جو پاکستان ہے، پاکستان میں تقریباً 2/3 میجارٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رکھوالا بھی ہے۔ اب وہ رکھوالا کون ہے؟ وہ ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری جو ہے نا اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے، اس چیز پر ایکشن لے کہ آیا جو کانسٹیٹیوشن ہے ملک کا اس کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ جو ہے نا وہ اس کے خلاف تو کوئی قانون پاس نہیں کر رہی ہے، یا پھر جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ اس کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہی ہے، یا کوئی ایکشن تو نہیں لے رہی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی بھی برانچ جو ہے نا وہ آئین کے خلاف جو ہے کام کرے گی، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی قانون بنائے گی، یا کوئی ایکشن لے گی، یا پھر کوئی معاہدہ کرے گی، کوئی تجارت کرے گی، کوئی پالیسی یا پروجیکٹ اناؤنس کرے گی، تو جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کرے، اور اگر واقعی وہ غلط ہے تو اس پر ایکشن لے۔ تو یہ 2 برانچز ہو گئیں۔ اب تیسری برانچ جو ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہے۔ ایگزیکٹو برانچ کیا ہوتی ہے کہ جو ملک کا، جس طرح پاکستان ہے، وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ، کچھ ملکوں میں صدارتی نظام ہوتا ہے، وہاں پر وہ صدر اور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو برانچ، لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو یہاں پر جو وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ وہ ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے۔ اب ایگزیکٹو برانچ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے کیا یہ ملک چلانا ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی اسکیم اناؤنس کرنی ہے، کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرنا ہے، پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ نیشنل لیول پہ جتنے بھی ایشوز ہیں، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، اس طرح کا، یہ سارے ڈیولپمنٹ کا، ان کو دیکھنا ہے۔ پھر انٹرنیشنل لیول پہ باقی جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنانے ہیں، کسی کے ساتھ ختم کرنے ہیں، کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا کسی ملک کو کوئی چیز بیچنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ایگزیکٹو برانچ، جو کہ پاکستان میں وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم سنتے ہیں نا کہ وزارت دفاع ہے اور وزارت خزانہ ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ ایگزیکٹو جو ہے نا اس کے حصے ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر جو اس کا پاکستان کا ادارہ ہے ایگزیکٹو کا، وہ جو ہے نا وہ ہر وزیر جو ہے نا کسی نہ کسی
ایک محکمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دفاع کے محکمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایجوکیشن کے محکمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی صحت کے محکمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو فارن افیئرز ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اکانومی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ مختلف جو وزیر ہوتے ہیں وہ مختلف جو محکمے ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب اس کا ایگزیکٹو کا حصہ ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر جو ہے نا اس کی کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تین جو برانچز ہیں گورنمنٹ کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کر کے چل رہی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ یا پھر اس طرح کا کوئی ایکشن یا اس طرح کا کوئی کام نہ کرے جو کہ عوام کے خلاف ہو، یا پھر جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی اس طرح کا قانون نہ بنائے یا پھر پہلے سے بنے ہوئے قانون کو ختم نہ کرے جو کہ عوام کے خلاف ہو. اور جوڈیشری جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ملک میں ہے امن اس کو برقرار رکھنا ہے. کوئی بھی ان تک شکایت آتی ہے تو وہ اس کو دیکھیں اور اس کا نتیجہ اخذ کریں، اور جو گورنمنٹ کے جو باقی دو برانچز ہیں ان کے ایکشن پہ نظر رکھے، تاکہ عوام کا کہیں پر بھی حق تلفی نہ ہو رہی ہو اور عوام کو کہیں پر بھی نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو. کیونکہ مین چیز جو تو عوام ہی ہے نا ملک کی، عوام کے لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے اس نے بھی وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے بہتری کے لیے ہو. پارلیمنٹ میں جو قانون بنانے ہوتے ہیں وہ بھی عوام کی بہتری کے مد نظر بنانے ہوتے ہیں. جوڈیشری کا بھی یہی کام ہے کہ عوام کی جو حق تلفی ہے، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے. تو یہ ان کے کردار ہیں. تو جو پاکستان ہے، پاکستان میں اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ کون سا ادارہ ڈومیننٹ ہے، آیا جوڈیشری ڈومیننٹ ہے یا پارلیمنٹ ڈومیننٹ ہے یا پھر ایگزیکٹو برانچ جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہے. لیکن میرے مطابق جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے نا وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے، کیونکہ جوڈیشری جو ہے نا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی، نہ تو وہ پارلیمنٹ کے کنٹرول میں آتی ہے، نہ ہی وہ ایگزیکٹو برانچ کے کنٹرول میں آتی ہے. صرف پارلیمنٹ کا اتنا سا کنٹرول ہے پاکستان میں کہ وہ صرف جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، صرف وہ جو جوڈیشل کونسل ہے وہ کچھ ججز کو جو ہے نا وہ لسٹ بنا کر بھیجتی ہیں پارلیمنٹ میں کہ جی یہ ججز جو ہے نا آگے پروموٹ ہونا ہے، چیف جسٹس وغیرہ یا سینئر ججز جو بھی لگتے ہیں سپریم کورٹ کے. تو وہ پارلیمنٹ صرف ان کو دے کے اوکے ہی کر سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر پارلیمنٹ چاہے نا تو وہ ان کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، لیکن ریجیکٹ تب کر سکتی ہے جب وہ پارلیمنٹ اس کا کوئی خاص وجہ بھی پیش کر سکے. بنا کسی وجہ کے پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لہٰذا اتنا کوئی ہوتا نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس کوئی اتنی خاص یا اہم وجہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس لسٹ کو ریجیکٹ کرے یا پھر کسی بندے کو ریجیکٹ کرے. لہٰذا وہ صرف اس کو اوکے کر کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کا جو ہے نا وہ اتنا کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے جوڈیشری پر. تو لہٰذا پاکستان میں جوڈیشری جو ہے نا وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے، وہ زیادہ ایکشن لیتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کے جو کام ہے ان پر بھی کیسز کو سن رہی ہوتی ہے، ان کے خلاف سو موٹو لے رہی ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے جو ہوتے ہیں کوئی بل پاس ہو رہا ہے یا کوئی بھی قانون پاس ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، ان پر بھی آئے دن جو ہے نا جوڈیشری کوئی نہ کوئی ایکشن لے رہی ہوتی ہے، سو موٹو لے رہی ہوتی ہے. تو یا پھر کسی نے درخواست کوئی شکایت درج کی ہوتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو جوڈیشری جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے نا ان پہ کارروائی کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ہے وہ بہت کم ہے کہ کبھی جوڈیشری کے خلاف کوئی ایکشن لیں. بس یہ ایک اپوائنٹمنٹ وہ بھی ایک سرسری سا صرف کام ہے، کوئی وہ بھی خاص کنٹرول نہیں ہے جوڈیشری پر. تو لہٰذا جوڈیشری جو ہے نا وہ پاکستان میں زیادہ ڈومیننٹ ہے. تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری زیادہ ڈومیننٹ تو ہے، لیکن اب اس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے اور وہ کر کیا رہی ہے. اب مین مقصد جو ہے نا وہ تو عوام کا مفاد ہے، کہ جوڈیشری نے عوام کا مفاد دیکھنا ہے کہ عوام کا مفاد کہاں ہے اور آیا عوام کے مفاد کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا فنکشن ہے کہ وہ عوام کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی کیسز کورٹس میں آتی ہیں، ان پر جلدی سے جلدی ایکشن لے اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی جو بھی اس کا پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے جلدی سے جلدی جو یہ پارٹی مدعی پارٹی ہے اس کو اس کا ریلیف دے، تاکہ جو ملک ہے اس میں امن قائم رہے اور جو جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہو. تو اسی سلسلے میں ایک تو ملک کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی پولیس جو ہے نا وہ کسی مجرم کو
पकड़ती है तो उस पर लाजिम होता है कि वो पुलिस उस मुजरिम को, उस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर ना जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करे, ताकि जल्दी से जल्दी जो मामला वो कोर्ट में आए और कोर्ट जो है वो उसकी प्रोसीडिंग करे और जल्दी से जल्दी जो मुद्दई पार्टी है जिसका कोई नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो पहले तो हमारे माशाल्लाह कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है ना वो साइड बिजनेस कर रहे होते हैं। वो लोगों से पैसे लेके तो जो कोई है बंदे उनको उठा लेते हैं और उनको जेल में नहीं रखते, उनको प्राइवेट अपने उन्होंने अड्डे बनाए होते हैं वहाँ पर छुपाते हैं और उन पर जुल्म करते हैं और जुल्म करके फिर जो बंदा है उसको जिसके लिए ये सारा काम किया होता है उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो लिहाजा जब कोई बंदा जो है ना उसकी हिरासत जो है ना रजिस्टर ही नहीं होगी थाने में, तो वो पुलिस जो है वो उसको पाबंद नहीं है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो लिहाजा मतलब वो जो काम है वो वहीं पर अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। और जो इसका जो है ना वो फ़ायदा मुजरिम फ़ायदा उठाते हैं कि वो अपने ख़िलाफ़ जो भी उनके ख़िलाफ़ कोई बंदा केस करने की कोशिश करता है उसको वो पुलिस की मदद से उसको प्राइवेट तौर पे उठवाते हैं और उस पर जुल्म करके उसकी आवाज़ को वहीं पर बंद करवा देते हैं। वो बेचारा जो है ना वो वहीं पर अपना चुप करके बैठ जाता है कि मैं अगर बोलूँगा तो मैं फिर और मार खाऊंगा या वगैरह। तो कुछ ही जो केसेस हैं वो अदालत तक पहुंचते हैं। फिर अदालत में भी वही काम होता है कि तारीख पे तारीख होती है, मुद्दई बेचारा जो है ना वो इतनी तारीखें भुगतता है कि वो कहता है कि यार दफ़ा करो, इतना मेरा नुकसान वैसे नहीं हो रहा है जितना कि ये तारीख जो है अदालतों की तारीखें जो है इन पर नुकसान होता जा रहा है। क्योंकि माशाल्लाह जो हमारे लॉयर्स हैं, वकील हैं, वो भी मोटी रकम जो है वो काबू करते हैं। तो वो अच्छा खासा वो खर्चा होता है। तो फिर जो अपना टाइम निकालो फिर जाओ फिर वहाँ पर ज़लीलो ख्वार हो, तो वो उस वजह से ना काफ़ी लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हमने जो है ना वो केस करना ही नहीं है या फिर हमें कोई इसका नहीं चाहिए, अजाला नहीं चाहिए, बस वो वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। तो ये और उसके बाद अगर बड़ी अदालतों में केस आ जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह होता है कि पैसों के ज़रिए जो है ना वो जजों को ख़रीद लिया जाता है या फिर वकीलों को पैसों के ज़रिए या फिर गवाहों को, झूठे गवाह अदालतों में पेश होते हैं, झूठे जो शवाहिद है वो पेश किए जाते हैं, उनकी बुनियाद पर जो है वो केसेस का जो है वो फ़ैसला बदल दिया जाता है। तो ये कुछ इशू हैं, इनकी वजह से जो मतलब मेन मकसद जो था अदालतों का वो ये था कि जो जिसका हक तलफी हो रही है उसको उसका अजाला किया जाए। लेकिन वही हक तलफी करवाने वाला ही ज़्यादा ज़लील हो जाता है और जिसने किसी का हक मारा होता है वो आज़ाद और मौज कर रहा होता है। तो ये एक इशू है जिसको मेरे मुताबिक जो है ना वो ज़रा संजीदगी से देखना चाहिए हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी और जो हमारी जुडिशरी है उसको भी, और बाकी जो भी मतलब जिनके भी अंडर में जो भी एक कानून के तहत काम आता है उनको अपनी सच्चे तरीके से जो कि जिसके मुताबिक होना चाहिए काम उसके मुताबिक उनको एक्शन लेना चाहिए, ताकि वाकई जो मज़लूम है उसको उसका हक मिल जाए और जो मुल्ज़िम है अगर वो वाकई मुजरिम है तो उसके खिलाफ़ जो है सज़ा है और उसको एक निशान इबरत बनाया जाए ताकि बाकी लोग जो है ना वो किसी का हक मानने से गुरेज करें। तो अभी तक इतना ही। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में बात करेंगे कि जो जुडिशरी है उसमें ये और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है ना जुडिशरी जो है ना वो काम नहीं कर पा रही है, और अगर ये वजूहात ख़त्म हो जाएं तो वो उसके क्या फ़ायदे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।